آپ کبھی 30 اکتوبر سے 20 دسمبر 2011 ان 7 ہفتوں میں اگر میں صرف آپ کو نام گنوا دوں، تحریک انصاف میں مثلاً آئے، بیان ہی یہی صورتحال مسلم لیگ کی تھی. آپ پاکستان بننے سے پہلے کے خانقاہیں اور درگاہیں دیکھیں تو لاہور سے ملتان کی طرف ہے، یا پھر لاہور سے اجمیر اور دلی اور لکھنؤ دربار کی طرف جاتی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے کبھی دریا جو ہے وہ پوٹھوار کی طرف بہنا شروع ہو گیا. اب کر لیں شروع جیلم سے. لبرلز نے کس اسٹیبلشمنٹ کو انیبل کیا ہے تو اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ میں نے مولوی تمیز الدین والا اور ڈوسو کیس، دونوں میں دیکھنا کتنا فاصلہ آ جاتا ہے. ایک مئی 55 ہے اور ایک جو ہے وہ 1958. تو انہوں نے کہا کہ واٹ وی وینٹ تھرو واز جوڈیشل ٹارچر. تو یہ دباؤ کا معاملہ صرف نسیم حسن شاہ نے نہیں مانا، یہ منیر نے بھی مانا. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں. اطہر من اللہ صاحب ذات خود بہت بڑے آدمی ہیں اسی معیار پہ. اور یہ جو جہاز فی سبیل اللہ 1976 میں یہ ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کیا پاکستان کی فوج کے ماٹو میں. ہمارے آئین میں کہیں لکھا ہے یہ جس کو جہاد کہتے ہیں، جس کو جا کے اقوام متحدہ میں کسی ضرورت وہاں کسی دن جا کے ذرا بیان کر دیں کہ صاحب جہاد جو ہے نا وہ ہماری ریاست کی پالیسی ہے، پھر تماشا بھی دیکھ لے. عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹینشن ہیں، اس کے مرغے دستاموز ہیں، وہ پرندہ جسے ہاتھوں میں سدھایا ہو. انہوں نے یہ چاہا کہ فوج میں میرے کچھ جو بہت قریبی لوگ ہیں پسندیدہ وہ تشریف لے آئیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے جوتا بائی کے غسل خانے میں جو ہے نا کوئی چلا جائے تو اکبر بادشاہ تو ناراض ہو جائے گا نا. اب یہ اکبر بادشاہ اور غسل خانے میں جھانکنے والے کی لڑائی ہے تو اس میں لبرل غریب کیا کہیں، کس بنیاد پہ عمران خان صاحب کی حمایت کریں. عمران خان صاحب تحریک لبیک کی حمایت نہیں کرتے رہے کیا؟ تو ہم مخالف تھے اور ہم مخالف ہیں. یہ چوروں کی لڑائی ہے. طالبان نے ہمارے 350 اسکول جلائے. اس دوران میں کبھی آپ نے عمران خان صاحب کے منہ سے جو ہے وہ طالبان کی مخالفت سنی؟ ہم آج بھی نہیں سنی. بائی دا وے ناظرین آداب، علی وارثی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے. اور آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وجاہت مسعود صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم سب کے چیف ایڈیٹر ہیں، جنگ میں BBC میں پاکستان کے تمام جو پروگریسو رسالے ہیں ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں بہت ساری جگہوں پر منسلک رہے ہیں. اور فرینڈ آف نیا دور، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ہمارے لیے وقت بھی نکالتے ہیں. آج بھی انہوں نے جو ہے وہ ہمیں وقت عنایت کیا. تو سر بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر میں آپ سے بات کروں گا تدریس کے حوالے سے بھی، جو آپ نے کیونکہ بہت سالوں سے آپ ایجوکیشن نسٹ بھی ہیں، ایک ٹیچر ہیں، پڑھا رہے ہیں. بٹ پہلے ذرا غیر ضروری باتیں کر لیتے ہیں سیاسی موضوع کے اوپر. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ہم سب جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جگہوں سے وہ لکھیں، اکٹھے ہوں، بات کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک بات چیت جاری رہے عوامی سطح پر. انٹلیکچوئلز، لکھنے والے، بات کرنے والے، صاحبان جو رائے ہیں، اصحاب رائے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بات کریں. اور اس میں آپ نے فوج کو درمیان میں نہیں بٹھایا. کوئی جنرل وہاں پر بیٹھ کر آپ کے درمیان جو ہے وہ آربیٹر نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں آج کل جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لبرلز جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے انیبلرز رہے ہیں، اسکندر مرزا اور ایوب خان کے زمانے سے آج تک. جبکہ ان کی جو پارٹی ہے وہ فوج کو درمیان میں بٹھا کر بات کرنا چاہتی ہے، ہر ایک سے فوج کے ذریعے لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہے. تو آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ تھیوری درست ہے، پہلے تو یہ بتائیے، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو لبرلز ہیں یہ ڈیوائیڈڈ تو ہیں، تو یہ کیوں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں؟ دیکھیے دو تین باتیں جو اس ڈبیٹ میں جانے سے پہلے ہمیں کلیئر کرنا ہوتی ہیں. تو یہ کہ لبرلزم از اے پولیٹیکل فلاسفی. ون، اٹس اے وے آف لائف. اٹ ہیز گاٹ اے سوشل کانوٹیشن. لبرلس جو ہے وہ ان کا کہنا چاہیے کہ بنیادی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ دے آر فری ٹو ہیو این اوپینین. بالکل. سو دے کی ناٹ بی پارٹ آف اے کلٹ، دے کی ناٹ بی پارٹ آف اے ہرڈ. وہ کسی ریوڑ کا حصہ نہیں بن سکتے. تو اس وجہ سے
تو یہ ڈیوائڈ ہونے والی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی. ہوں. ایز لانگ ایز دے کال دیم سیلوز لبرلس، ہوں. ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی رائے کا احترام کریں، ٹرو. دوسروں کی خوشیوں کا احترام کریں، اور ناانصافی کسی سے بھی ہو رہی ہو ہوں. اس پہ آواز اٹھائیں، بالکل زندگی کی بدصورتیوں کی نشاندہی کریں اور انہیں بہتر بنانے کی کوئی تجویز دیں. صحیح. اب دوسرا سوال جس پہ دوسرا پہلو یا دوسرا زاویہ جو اس میں آ گیا وہ یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے انیبلرز رہے ہیں. ہوں. تو پھر یہ ڈیفائن کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتے کسے. ہوں. اسٹیبلشمنٹ ویسٹڈ انٹرسٹ کے گٹھ جوڑ کا نام ہے. ہوں. ٹرو. اختیار، سرکاری منصب، پیسہ، ہوں. کائنیٹک فورس، ڈنڈا، جی. اس کے گٹھ جوڑ کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹرو. تو بتائیے کہ پاکستان میں پھر اسٹیبلشمنٹ کیا بنے گی. میں عرض کرتا ہوں ہوں. کچھ انہیرنٹلی پاکستان کے حصے میں آئے ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے حصے، اور کچھ ہم نے اپنی کنوینئنس کے لیے پروان چڑھائے. ہوں. اب انہیرنٹلی ہمارے حصے میں کیا آیا؟ ہمارے حصے میں 1/3 آف دی برٹش آرمی آئی. ہوں. ہمیں 17% وسائل ملے اور 33% 33% جو ہے وہ برٹش انڈیا کی آرمی آرمی ملی. ملی. اور آرمی، مسلم آرمی، کبھی کسی سطح پہ انہوں نے آزادی کی تحریک میں جی. کوئی حصہ نہیں ڈالا. بالکل ایسے ہی. نہ وہ مسلم لیگ کے حامی تھے، نہ وہ کانگریس کے حامی تھے. ہوں. وہ اپنا پروفیشنل سو کالڈ. پیلف، پرکس، پریولیجز ہوں. انجوائے کر رہے تھے. بالکل. 33% ہو گیا. دوسرا بیوروکریسی میں مسلم بیوروکریسی نے ہوں. آزادی کی تحریک کو دبانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ کیا ہے. ٹرین ٹو پاکستان خوشوال جی. سنگھ کی، اس بیچارے کو تو نہیں پاکستان کے معاملات کا اس طرح سے ہو گیا. دو ہوں. ہو گئے. تیسرا، مسلم لیگ واز آلویز اسٹیبلشمنٹ رائٹ فرام 1906. جی. مسلم لیگ جو ہے وہ ایک عوامی سیاسی جماعت نہیں تھی، بلکہ کچھ معنوں میں تو یہ کہنا چاہیے کہ سیاسی جماعت کہنا بھی ہوں. اس کے لیے، اس کے مقاصد جو ہیں آبجیکٹیوز آف مسلم لیگ، وائی وی آر فارمولیٹنگ ہاں وہ تو 1906 میں ہو گیا نا. بالکل. لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھتے جائیے، فیروز خان نون تھے. جی. آپ کو شاید یاد ہو کہ 1938 میں جب اقبال کا انتقال ہوا تو ڈیز بیفور دیٹ ان دونوں میں پٹنہ میں اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ کا. جی. جناس اقبال نے پنجاب سے جو لوگ نامینیٹ کیے تھے، چونکہ وہ بڑے جاگیردار نہیں تھے، اور قائد اعظم جو ہے وہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ طاقتور اور روپے پیسے والے لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ میں آئیں. تو ان کا تو اسکندر حجات کے ساتھ پیکٹ ہوا. جی. بالکل. بس سائن ہوئے یا نہیں ہوئے، جناح اسکندر پیکٹ تو موجود ہے. جی. جی. تو جب اقبال کا انتقال ہوا تو اقبال اور قائد اعظم کو بہت باہم خوشگوار تعلقات میں نہیں تھے. بالکل. تو وہ لوگ جو پاکستان میں سیاسی قوت آئی وہ بذات خود اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھی. بالکل. اور ہمیشہ سے یہی تھی. ایسے ہی. آپ کبھی بالکل جیسے اکتوبر 2011 30 اکتوبر سے 20 دسمبر 2011 اس میں سر نومبر کا مہینہ اور 3 ہفتے دسمبر کے بنتے ہیں، کل ملا کے 7 ہفتے ہیں. جی. ان 7 ہفتوں میں اگر میں صرف آپ کو نام گنوا دوں کہ کون لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف میں مثلاً آئے، بیان نہیں یہی صورتحال مسلم لیگ کی تھی. آپ کو 1945 اور 46 سے پہلے جو لوگ پاکستان میں آ کے مسلم لیگی کہلائے 1945-46 سے پہلے، ان میں عبد اب نشتر نہیں ہے، قیوم خان نہیں ہے. جی. ایسے ہی. ایسے ہی ہے نا. جی. بالکل ایسے ہی. تو ایک حصہ جو ہم نے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں پروان چڑھایا، پالا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ پاور کا حصہ بن جائے، چونکہ وہ رائے عامہ کو، عوام کے ایک بہت بڑے حصے کو وہ انفلوئنس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ ملا ہے.
جی ایسا ہی ہے. تو ملا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنا، اور ملا بذات خود ملا کا لفظ جو ہے، چونکہ یہ دین کے جو آرٹیکلس ہیں اس میں ملائیت وغیرہ اسلام میں نہیں ہے، جی پیشوائیت نہیں ہے. تو یہ بذات خود مخبر یہ میں اس مثال پیش کر دیتا ہوں جی کہ آپ پاکستان بننے سے پہلے کے خانقاہیں اور درگاہیں دیکھیں تو لاہور سے ملتان کی طرف ہیں، یا پھر لاہور سے اجمیر اور دلی اور لکھنؤ بالکل صحیح. دربار کی طرف جاتی ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ولایت جس کو کہتے ہیں نا، جس سے ولی نکلا ہے، جی 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 اور تصوف، جی اس کے دھارے، اس کا بھی دریا جو ہے وہ پوٹھوار کی طرف بہنا شروع ہو جی. گیا. اب کر لیں شروع جیلم سے، جیلم، گجر خان، اٹک، چکوال، مری. مری، بالکل. اور وہ پرلی طرف اسلام آباد کے. تو جی بھائی جو یہ کہتے ہیں وہ بتائیں گے اسٹیبلشمنٹ ہے کیا، اور لبرلز نے کس اسٹیبلشمنٹ کو انیبل کیا ہے یا طاقتور بنایا ہے. کیا آمریت کسی بھی شکل میں قابل قبول نہیں ہے. سر اس میں ایک اچھا، ایک حصہ اس میں میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کی بات کاٹی. صحافت کا جی بتائیں گے لبرل صحافت نے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی یا دائیں بازو کی صحافت؟ دائیں بازو نے ٹریڈیشنلی تو کی ہے. اور دائیں بازو ٹریڈیشنلی چونکہ جدت پسندی کے خلاف ہے، تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بنا بنایا ہے. بھائی حسن نظامی سے گرنا شروع کر لو، سر سید سے گرنا شروع کر لو، وہ تو اشرافی ہے. بالکل مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے فرمایا تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ اچھا یہ الزام باقی تھا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور لبرل. سر اس میں آپ کو ایک نام جسٹس منیر کا آتا ہے. ان کی 2 رپورٹیں بڑی مشہور ہیں. ایک رپورٹ جو کہ انہوں نے دی کہ مولوی سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے تمام مولوی. جی. اور دوسرا ان کا مولوی تمیز الدین کیس ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو صحیح حق ہے حاصل ان کو نظریہ ضرورت پیدا کیا تکنیکی انہوں نے. بنیاد پہ اڑا دیا تھا کہ جو سندھ چیف کورٹ تھی اس کے یہ دائرہ سماعت میں نہیں آتا، دائرہ سماعت میں نہیں آتا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لبرل بھی تھا کیونکہ اس نے مولویوں کو جو ہے وہ رگڑا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کام کیا. لہٰذا آپ سے شروع ہوا ہے سب. بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن والی بات ہے. لبرل کھانے پینے سے، لباس سے یا مذہب کی مخالفت سے لبرل نہیں ہوتا. لبرل انسان دوستی سے ہوتا ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ علم دوست ہوتا ہے، تخلیق دوست ہوتا ہے، آرٹ کا دوست ہوتا ہے، انسانی خوشیوں کا دوست ہوتا ہے. تو بھائی مجھے نہیں معلوم کہ کہنے والے اس طرح کی بات کہنے والے کون ہیں یا کیا ہیں. آئی ایم اراؤنڈ 60 ناؤ، اینڈ ہم نے تو، مجھے نہیں یاد کہ 1981 سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہمارے لفظ سے قلم سے کبھی منیر صاحب کے بارے میں، حالانکہ ان کی جناب ضیاء موجود ہے، جی جی جی، لیکن ہم نے تو ان کو ہمیشہ سمجھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور انہوں نے خود مانا. وہ تشریف لائے اپریل 1960 میں. لاہور کی بار ایسوسی ایشن نے ان کو پاکستان کا چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہونے پہ ایک وہ جو الوداعی ریفرنس کہہ لیجئے وہ دیا. تو اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ میں نے مولوی تمیز الدین والا اور ڈوسو کیس، کہ دونوں میں دیکھنا کتنا فاصلہ آ جاتا ہے. ایک مئی 55 ہے مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ جب ہوا ہے، اور ایک جو ہے وہ 27 اکتوبر ہے 1958. تو انہوں نے کہا کہ وٹ وی وینٹ تھرو واز جوڈیشل ٹارچر. تو یہ دباؤ کا معاملہ صرف نسیم حسن شاہ نے نہیں مانا، یہ منیر نے بھی مانا. اور جو لوگ دباؤ اور جبر کو تسلیم کر دیتے ہیں، اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، وہ کیسے لبرل کہلائیں گے؟ جو لوگ تعصب کو پھیلاتے ہیں وہ خود کو کیسے لبرل کہہ سکتے ہیں؟
اچھا سر، لیکن اب اس کو ذرا حال میں جی ٹرانسلیٹ پلیز کرتے ہیں. پلیز پلیز. وہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت ایک کتنی بڑی شخصیت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈیفائن کرنے لگ گئی ہے پاکستان کے اندر کہ آپ کا تاریخ کیا ہے، آپ کی اپنی ذات کیا ہے، آپ کے نظریات کیا ہیں. اگر آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے، جس میں کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے کہ جبر موجود ہے، ریاستی اوپریشن جو ہے وہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے. آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. جس وقت ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اڈیالہ جیل کے باہر سے ان سے ملنے کے لیے ان کی پارٹی کے کچھ لیڈرز آئے جن کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ آپریشن جو ہے اس کے خلاف آپ ہمیشہ سے یعنی جب میں آپ کہتا ہوں تو میں آپ سے مراد یہ ہے کہ لبرل لوگ ہمیشہ سے اس کے بارے میں آواز اٹھاتے رہے ہیں. اور آج وہ آوازیں جو ہیں وہ ایک تو ڈیوائیڈڈ ہیں، یہ بات تو طے ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ڈیوائڈ کے دونوں طرف سے آواز تو اٹھ رہی ہے، لیکن ایک طرف جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا نحیف آواز ہے. وہ اتنے جذباتی ہو کر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب جو ہے وہ ہم 4 لاکھ لوگ سڑکوں پر لے کر آئیں گے اور سب کو ختم کر دیں گے. تو ویری یہ کیا وجہ ہے؟ انٹرسٹنگ ویری انٹرسٹنگ. جو آپ نے جہاں سے آپ نے سوال شروع کیا، جو پہلا ہی جملہ ہے، ہوں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، مجھے اتفاق ہے ہوں. آپ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں یا جو آپ کا تاثر ہے ہوں. یا جو آپ کی رائے بنی ہے، یہ رائے غلط نہیں ہے. ہوں. بٹ اٹ ہیز گاٹ اے کانٹیکسٹ. بالکل صحیح. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں. اطہر من اس میں اللہ میرے صاحب نے کہا سر، میں نے نہیں کہا. اطہر من اللہ صاحب ذات خود بہت بڑے آدمی ہیں جی 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 اسی معیار پہ. تو میرا دھیان چلا گیا جب عمران خان صاحب نے ابھی کرکٹ میں 100 وکٹیں نہیں لی تھیں. صحیح. جب انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی تھی، اینڈ اگر میں غلطی نہیں کرتا، یہ 1978 اور 1979 والا موسم جی سرما جی جی تھا. جی ایسا ہی ہے. فیصل آباد میں ایک میچ ہوا تھا، پھر لاہور میں، پھر کراچی میں. 3 ٹیسٹ تھے اور غالباً 3 ون ڈے تھے. ٹھیک. عمران خان صاحب کی اس وقت تک 100 وکٹیں نہیں تھیں، وہ اس دورے ہی میں مکمل ہوئی تھیں. صحیح. اور اس زمانے میں ہم جو کالج اسکول کے طالب علم تھے، ہوں. ہمارے پاس نوٹ بکس ہوتی تھیں. ہوں. اور وہ ایک خاص ادارہ ہے، وہ چھپائی کا، اشاعت کا، فیصل آباد میں مدھیانہ جنگس روڈ پہ اس کا نام ہے. مجھے اس ادارے کا اس وقت نام جو ہے وہ شاید یاد آ جائے. ٹھیک. لیکن بچوں کے سرکاری اسکولوں میں کاپیاں وغیرہ، نصاب کی چیزیں وہیں سے چھپ کے آتی تھیں. ٹھیک. تو اس پہ 2 چیزیں بنی ہوتی تھی. ایک طرف تو عمران خان صاحب وائل ریلیزنگ دا بال، کہ وہ جمپ کرتے تھے نا پہنچ کے جی 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 بالکل بالکل. تو وہ ایک وہ تصویر تھی ان کا بالنگ ایکشن جو تھا، ان کا جو بالنگ ایکشن تھا. دائیں ہاتھ کے فاسٹ بالر تھے اور امپائر کے پاس پہنچ کے وہ جمپ لیتے تھے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھے بالر تھے، یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن وہ بچوں کی کاپیوں پہ ان کی تصویر بنائی گئی کہ ہر بچہ دن میں 8-10 دفعے وہ دکھتا تھا. یہ جتنے نوجوان آپ کو زی جنریشن کے یا ملینیل جنریشن کے نظر آتے ہیں، ان کے پیرنٹس تھے. وہ ٹھیک ہو گیا. اور یہ کارنامہ جو ہے یہ لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان کا تھا. اچھا. دوسری تصویر جو تھی وہ سعودی عرب کے وہ جو فیصل صاحب مارے گئے تھے اپنے بھتیجے کے ہاتھوں، ان کے قاتل کا سر قلم کرنے کی تھی. یعنی طالب علموں کی بستوں میں ایک کٹا ہوا سر اور سر سے الگ کیا ہوا جسم اور ایک تلوار جس سے لہو ٹپک رہا ہے، وہ ان کے اس میں رکھی ہوئی تھی. یہ جو آپ کو آج بھی کچھ لوگوں کے لیے غالباً اب یہ بات عجیب ہوگی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مذہب ہے، اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے. سیاست جو ہے وہ مکالمے کا نام ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ڈائلاگ کا نام ہے. اور جو مذہب ہوتا ہے وہ آپ کا جو بھی ہو، میرا کام تعلق اس سے صرف یہ ہے کہ میں آپ کے اس حق کا احترام کروں کہ آپ کا جو بھی عقیدہ ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ چونکہ یہ آپ کا حق بہت اچھا ہے، وہی حق مجھے ہے نہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں نہ مجھے نہ اس اگر وہ تسلیم ہی کا نام ہے اس پہ مکالمہ نہیں ہو سکتا.
مذہب کے نام پہ جو بھی مکالمہ ہوگا وہ ہمیشہ تلخی پہ، ہوں، ڈویژن پہ، تقسیم کرنے پہ ہوں، اس کا منتج ہوگا، اس کا صحیح، نتیجہ یہی ہوگا۔ بالکل ظاہر سی بات ہے۔ تو عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 1992 میں ہوں، حمید گل صاحب آرمی چیف بننے کے اسی طرح سے خواہش مند تھے، جیسے کچھ برس بعد جو ہے فیض حمید صاحب ہوئے، بالکل، ان کو بھی بھیجا گیا تھا واہ کے قریب جو ہماری آرڈیننس جی، فیکٹری ہے اس جی، میں، تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، ہوں، کیونکہ وہ تو سپہ سالار بننا چاہتے تھے نا ایک اسلامی فوج کا۔ ہوں، اور یہ جو جہاز فی سبیل اللہ 1976 میں یہ ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کیا پاکستان کی فوج کے ہوں، ماٹو میں، ہمارے آئین میں کہیں لکھا ہے؟ ہمارے آئین میں جو آرم سروسز ہیں ان کو ڈیفنس سروسز کہا گیا ہے۔ بالکل جی ایسے ہی ہے۔ یہ جس کو جہاد کہتے ہیں، جس کو جا کے اقوام متحدہ میں کسی ضرورت اتنی دفعہ جاتے ہیں نا، ہر ستمبر میں ایک پارٹی تو ہوتی ہے، ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو نیو یارک میں ہوتی ہے نا، جس ہوں، میں سب اچھی تقریریں لکھ کے لاتے ہیں، ہوں، وہاں کسی دن جا کے ذرا بیان کر دیں کہ صاحب جہاد جو ہے نا وہ ہماری ریاست کی پالیسی ہے، پھر تماشا بھی دیکھ لے۔ ہوں، عمران خان صاحب 1994-95 تک انٹائی پالیٹکس تھے، بالکل ٹھیک۔ سیاستدانوں کو گالیاں دیتے تھے، ان کی یہی تربیت ہے۔ وہ ایک نئی کوئی گروپ بھی اکٹھا کر رہے تھے اس جی زمانے میں وہ وہ۔ اس زمانے میں انہوں نے عبدالستاریدی کو بلایا جی، تو جی، جی، عبدالستاریدی کو یہ ملک چھوڑ کے جانا جی، 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 بالکل، پڑ گیا تھا، بالکل، ٹھیک ہے۔ میرے بھائی 2002 کے ابتدا میں جو ریفرنڈم ہوا تھا جی، اس میں طاہر القادری اور عمران خان صاحب جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ اسی نسبت سے کزن بھی ہیں وہ آپس میں۔ وہ اس نسبت سے طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کزن ہیں۔ ان کے بڑے ایک ہو گئے نا۔ پوائنٹ صاحب ہوں، وہ لوگ موجود ہیں جی، جن کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میری ایک سیٹ ہے، ہاں، اور وہ ایک سیٹ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی وہ ایک سیٹ اسی طرح سے ملی تھی جیسے خواجہ آصف کو 2018 میں ایم این اے کی سیٹ ملی۔ صحیح، خواجہ آصف نے بھی تو فون کیا تھا نا، جی، لیکن ان کی پارٹی ڈوب رہی تھی، ہاں، لیکن وہ اپنی سیٹ کے لیے بات کر رہے تھے۔ ہوں، ٹو مائی مائنڈ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹینشن ہیں، ہوں، اس کا حصہ ہیں، اس کے مرغے دستہ موز ہیں، ہوں، وہ پرندہ جسے ہاتھوں میں سدھایا ہو۔ ہوں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ہوں، ہمارے لیے تو وہ اس لیے ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے کہ ہماری نظر میں عمران خان صاحب نے اس بات کو ذرا اس میں اپنا ایک جینون پارٹ حصہ بنانے کی کوشش کی۔ وہ اب اس یہ کہ بادشاہ سلامت کے حرم سرا تک جا پہنچے۔ ہاں، انہوں نے یہ چاہا کہ فوج میں میرے کچھ جو بہت قریبی لوگ ہیں پسندیدہ وہ تشریف لے آئیں ہوں، تاکہ میرے اقتدار کو دوام مل سکے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا جودھا بائی، ہوں، جودھا بائی کے غسل خانے میں جو ہے نا کچھ آ جائے تو اکبر بادشاہ تو ناراض ہو جائے گا نا۔ اب یہ اکبر بادشاہ اور غسل خانے میں جھانکنے والے کی لڑائی ہے تو اس میں لبرل غریب کیا کہیں؟ ہوں، کس بنیاد پہ عمران خان صاحب کی حمایت کریں؟ عمران خان صاحب تحریک لبیک کی حمایت نہیں کرتے رہے کیا؟ بالکل ان انہوں کے، نے ایک لفظ بولا، بار بار کہا، ریاست مدینہ۔ ہوں، جی، جی، بالکل، کوئی لبرل اس کی کیسے حمایت کر سکتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ مدینہ اس سے کوئی مسئلہ ہے ہوں، یا ریاست مدینہ کا جو تاریخی حوالہ وہ ہے تو اس بڑی سے کوئی لبرل مسئلہ ہے، ریاست تھی نا۔ لیکن پاکستان نیشنل اسٹیٹ ہے، جی، پاکستان کا ایک دستور ہے، ہوں، اسے ملاؤں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ ملا ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرے گا کہ ہمارے ملک کی ڈائریکشن کیا ہوگی، ہوں، یہاں عورتوں کے حقوق کیا ہوں گے، ہوں، یہاں تعلیم کیا ہوگی، یہاں سائنس کی لیبارٹریز میں کیا پڑھا جائے گا اور پڑھایا جائے گا۔ ہوں، تو ہم مخالف تھے ہوں، اور ہم مخالف ہیں۔ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، ہوں، لیکن ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب کی حمایت کس بنیاد پہ کریں۔ اور بھائی یہ چوروں کے درمیان
وہ دوسروں کو چور کہتے تھے نا. اب معلوم ہوا کہ چوروں کے درمیان لڑائی کیسے ہوتی ہے. یہ چوروں کی لڑائی ہے. تو اس لیے liberals, while they do not endorse, I speak only for myself. I think every liberal speaks for oneself. بالکل ایسے ہی. اپنا اپنا ضمیر ہوتا ہے. جی. اور اس کا کوئی تعلق عقل و شرف سے نہیں ہے. وہ کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, کیا پہنتا ہے, یہ اس کا کوئی تعلق لبرل ہونے سے نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہے. یہ جو فیض امین صاحب اب اریسٹ ہوئے ملٹری کی تحویل میں ہیں. جی جی جی. اور جو لوگ عمران خان صاحب کے حامی ہیں, آپ ان کا طبقہ دیکھیے, آپ ان کی جو ہے وہ اوریجنس دیکھیے. وہ اینٹائی پالیٹکس ہیں, اینٹائی ڈیموکریسی ہیں, اینٹائی ماڈرنزم ہے. ماڈرنٹی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ سلیولس پہنتے ہیں یا آپ جو ہے نا وہ اب میں کسی کا کیا نام لوں, آپ نکر پہن کے پھرتے ہیں سڑک پہ. اس سے بندہ ماڈرن نہیں ہوتا. وہ اس سے ماڈرن ہوتا ہے کہ اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کیسا ہے, اس کا اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ رویہ کیسا ہے. وہ سڑک پہ چلتی ہوئی عورتوں کا احترام کرتا ہے یا ٹی وی کے اشتہار میں 15 سیکنڈ کا حصہ نکال کے اس پہ فحاشی ڈھونڈتا ہے. آپ دیکھیں کہ کون وہ طالبان کی حمایت کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے. طالبان نے ہمارے 350 اسکول جلائے. اس دوران میں کبھی آپ نے عمران خان صاحب کے منہ سے جو ہے وہ طالبان کی مخالفت سنی؟ نہیں. تو پھر آپ کو جتنی ہم آج بھی نہیں سنی, بائی دا وے آج بھی نہیں سنی, آج بھی نہیں سنی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے پرانے کھیل کا تسلسل ہے. اور چونکہ عمران خان صاحب اس میں اپنی حدود سے ذرا پرے چلے گئے, انہیں اپنی ذات پہ ذرا زیادہ اعتماد ہو گیا, بھروسہ غالباً خود پر کچھ بڑھ گیا. تو اس پہ جو ہے وہ منہ چڑھے درباری کو بادشاہ سلامت سبق سکھا رہے ہیں. اب بادشاہ سلامت جانے اور درباری جانے, ہم لوگ تو سڑک پہ کھڑے تھے اور سڑک پہ ہیں. ہم تو اس ملک میں اقلیت کیا ہے. لاسٹ ٹائم جب سو کال میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کیا, مجھے یہ ویسے پسند نہیں ہے, لیکن جنہیں لوگ جو ہے وہ کسی بنیاد پہ پہلے سرخا کہتے تھے, اس سے پہلے سر سید کے زمانے سے کافر کہتے چلے آ رہے ہیں, اقبال کو کہا, جناح کو کہا, پھر ایک اور لفظ بولا جاتا تھا اینگلو محمڈن. یس, جی جناح صاحب کو کہا تھا. جی جی جی. اور کہنے والے کا نام بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی. ضرور بتائیں نا سر. مولانا مولانا بہاءاللہ قاسمی, عطاء اللہ قاسمی کے والد محترم. صحیح. وزیر آباد میں جلسہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اینگلو محمڈن ہے. تو لبرلس کے تو جنہیں ہم اس میں اپنے جو ہمارے سے اتفاق نہ کرتے ہوں, جو اس ملک میں جنہوں نے بنگلہ دیش کے جو بنگلہ دیش ہے, جنہوں نے ایسٹ پاکستان کے حقوق کی بات کی, جنہوں نے ون یونٹ کی مخالفت کی. پاکستان جو ایک فیڈریشن تھا جی, اس میں جب ون یونٹ بنایا گیا, بالکل کس بنیاد پہ تھا؟ آپ ذرا نام اٹھا کے بتائیں گے کس لبرل نے اس کی حمایت کی؟ تو ابھی کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, 27 پاکستان کے شہری, اور وہ 27 گھرانے تو اجڑ گئے. بالکل. تو اس پہ ایک صاحب, مجھے ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے, تو وہ پبلک پلیٹ فارم پہ کہہ رہے ہیں تنزیہ کہ آپ فکر مند نہیں ہوں, چونکہ یہ پنجاب جانے والی گاڑی تھی جو پلیٹ فارم پہ کھڑی آنا تھی, تو مرنے والے پنجابی ظالم پنجابی ہیں, ظالم ظاہر انہوں نے تنزیہ کہا, اور مظلوم بلوچ محفوظ ہیں. گویا لبرل جو ہے وہ اپنے ہم وطنوں کی تکلیف بیان کرنے پہ بھی طنز کے حقدار ٹھہرتے ہیں. بالکل. تو یہ اصحاب جو ہے یہ بتائیں کہ انہوں نے پاکستان میں کبھی عورتوں کے حقوق کے لیے بات کی؟ جب ضیاء الحق نے وہ حدود آرڈیننس جاری کیا فروری 79 میں, جس کی اب بہت سے علماء بتاتے ہیں کہ صاحب یہ اسلامی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جس میں تبدیلی کرنا پڑی.
کیا یہ انہوں نے کبھی اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی؟ ہوں، عمران خان صاحب کوئی فیڈر سے دودھ تو نہیں پیتے تھے 1985 میں جب یہاں پہ جداگانہ انتخاب انٹروڈیوس کیا گیا تھا؟ ہوں، جو آج کے لبرلز جن کو یہ کہتے ہیں، یہ انہوں نے خود ہی سے نام گھڑا ہے. یہ ہوں، بیسیکلی پرویز مشرف کے ہاں سے انہوں نے مستعار لیا ہے. جی جی جی، تو اصل میں تو یہ ہے نا کہ عوام کو برا سمجھیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. ہوں، تو جداگانہ انتخاب پہ، اقلیتوں کے حقوق پہ، ہوں، عورتوں کے حقوق پہ، جب وہ طالبان نے سوات میں اور دوسری جگہوں پہ بچیوں کے اسکول جلائے، عمران خان صاحب بولے. عمران صحیح، خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ ان کے لیے ان سے مکالمہ کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں. ہوں، جب وہ راحیل شریف نے بلایا 2015 میں جی، اور وہ نیشنل ایکشن پلان ہوا، یعنی اس کا اعلان کیا گیا، ہوں، انہوں نے اپنا، ان کو بھی موقع مل گیا کہ اپنا وہ 14 اگست سے شروع کیا ہوا جو دھرنا تھا اس کے بعد بستر اس سے جان لپیٹیں، چھڑائی جائے، اسے جان چھڑا لیں. ہوں، بس اس طرح نہیں کیا. ہوں، بتائیں گے کہ انہوں نے کب طالبان کی مخالفت کی. طالبان کی مخالفت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کا کوئی شہری مار دیں ہوں، یا کہیں دھماکہ کر دیں اور ہم مذمت کا ایک بیان جاری کر دیں. ہوں، طالبان کی مخالفت کا مطلب ہے ہم طالبان کے بنیادی جن اصولوں اور جو ان کا ادعا ہے، ہوں، جو ان کا دعویٰ ہے، جو ان کا مطالبہ ہے، ہم اس سے اصولی اختلاف رکھتے ہیں. بالکل، جو لوگ یہ کہتے تھے مقصد ہمارا اور طالبان کا ایک ہے، طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، وہ تھے طالبان کے حامی. ہوں، تب عمران خان صاحب نے کہا کبھی کہ منور حسن صاحب یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں نہیں بالکل وہ تو ساتھ ہے، تو ان اس کے لیے بعد اکٹھے رہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آواز نحیف کیوں ہے، آواز اس لیے نحیف ہے کہ عمران خان صاحب تو اندر بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ میں صرف فوج سے بات کروں گا. ہوں، ہم فوج کو سیاسی، پاکستان کے سیاسی مکالمے میں فریق نہیں سمجھتے. بالکل صحیح، ان کا حلف انہیں پابند کرتا ہے کہ وہ خود کو سیاست سے الگ رکھیں. ہوں، تو جو قوت جو ہے وہ آئین کے نفی کرتے ہوئے فوج کو سیاسی مکالمے کا، سیاسی عمل کا جائز فریق تسلیم کرتی ہو، ہوں، اپنے آپ کو لبرل کہنے والے اس کی کھلی حمایت کیسے کر سکتے؟ کوئی ناانصافی ہوتی ہے کسی سے ہوں، تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے. بالکل، وہ مخالفت نہ کر رہے ہوتے تو آپ کے سامنے نہ بیٹھے ہوتے، ہوں، ہم بھی فیصل وارڈا ہوتے. فیصل وارڈا کو کوئی 3 پاؤنڈ نہیں لگے ہوئے. ہوں، وہ ان سے پہلے ایک صاحب ہوتے تھے، یاد ہے نا، وہ رضا عابدی صاحب جی 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 بالکل، کراچی والے، وہ جو اونچا ہاں جی، بہت، اب وہ نہیں نظر آتے نا کہیں، جی، فیصل چونکہ صاحب، فیصل رضا عابدی صاحب، فیصل رضا، وہ آپ کو یاد ہے ہر تیسرے پروگرام کے شو میں وہ بیٹھے ہوتے تھے. جی جی مجھے بڑے پسند تھے وہ، جی جی، کریکٹر مجھے بھی ماشاءاللہ وہ بہت شاہ رخ خان تھے وہ ہمارے پورے بنے بنائے، بنے بنائے. ہاں، اب بھی ہمارے فیصل وارڈا صاحب ہیں، یہ ٹیبل پہ بوٹ رکھ کے بیٹھنے والے. ہوں، آپ، مجھے تو علم نہیں ہے، اگر آپ میری رہنمائی فرمائیے کہ یہ سینٹ میں جو پہنچے ہیں ہوں، تو کچھ سیاسی جماعتوں کے ارکان نے صوبائی اسمبلی میں انہیں ووٹ دیا نا. بالکل جی، بالکل جی، وہ جماعتیں کون ہیں؟ ہوں، اور فیصل وارڈا صاحب کس جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں سینٹ میں؟ اور کیبنٹ میں کس جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے؟ 3.5 برس جو ہے، جی، جب وہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھی تھے نا، جی، محسن نقوی صاحب کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ہوں، انوار اللہ کاکڑ صاحب کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ہوں، ان کو ان سے مسئلہ نہیں ہے. ہوں، ان کو ان لوگوں سے مسئلہ ہے جو پاکستان کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جو ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ پاکستان ہے، اس کی 4 اکائیاں ہیں، اور چاروں کے حقوق برابر ہیں. ہوں، ان میں سب میں جو ہے وہ انسانوں کو صحت، تعلیم ہوں، ملنی چاہیے، ان کو روزگار کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، کہیں کوئی کارخانہ لگنا چاہیے، ہوں، اور ہمیں خود کو اس قابل بنانا چاہیے کہ دنیا سرمایہ کاری کے لیے یہاں ہے. 25 کروڑ کی منڈی ہے. جی، کوئی کاروباری اور یا سرمایہ دار جنہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ لیفٹسٹ بھی وہ برا بھلا کہتے ہیں، ملا بھی برا بھلا کہتے ہیں، ہوں، لیکن جو کچھ وہاں سے بن کے آ رہا ہے اس پہ تو ہم سے زیادہ لپکتے ہیں. میرے پاس تو فارچونر نہیں کھڑی، ہوں، میں تو امریکہ میں نہیں رہتا، ہوں، میرے پاس تو ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے. ہوں، میں تو اس ملک کا غریب ماں باپ کا بچہ ہوں، اور مجھے اسی حالت میں یہاں سے جانا ہے، جی، بالکل، اور میں نے اپنے جیسوں کی بات کرنا ہے. کون بالکل، سی اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے انیبل کیا؟
اگر ہم نے انیبل کیا ہوتا تو کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مسلسل ہمیں ہی نشانہ بناتی؟ 1985 سے 2002 تک جو سول سوسائٹی تھی، یہ مولوی صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ این جی او کا لفظ بولتا ہے جی باقاعدہ گالی کے طور پہ، بالکل ایسے ہی ہے وہ لبرل یہی فحاشسٹ لیفٹسٹ کرتا ہے، لبرل فاشسٹ. فحاشسٹ یہ لفظ جو ہے یہ جونا گولڈ برگ نے تو لبرل فیشزم کے نام سے جو کتاب لکھی وہ بعد میں آئی ہے. ہوں، پاکستان میں یہ لفظ حامد میر نے استعمال کیا تھا، بالکل کیا پہلے کیا تھا، جی 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 تو بالکل اندازہ ہے اور ان کو بھی اندازہ ہے. ہاں اچھا سر اس میں جو ایک سوال آج کل بہت زیادہ ڈسکورس کے اندر کیونکہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جملہ اچھالا جاتا ہے اس کے مخالفین کی جانب سے بھی اچھالا جاتا ہے تو اکثر جو ہے وہ ایک دوسرے کو فاشسٹ کہنے کا جو ہے نا وہ ایک رجحان ہے اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر آپ ڈیفینیشن اٹھا کر دیکھیں تو میں کسی ایک طرف کی بات ابھی نہیں کرتا مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی مخالفین ہیں وہ اس کو فیشزم کا ایک نیا شکل قرار دیتے ہیں اور جی ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ لوگوں کی ڈھکے چھپے الفاظ میں یا جی کم از کم آف دا ریکارڈ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو فیشزم ہے اس کا توڑ جو ہے وہ اولڈ اسکول اتھارٹیرینزم جو ہے وہ اس کا توڑ ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ چند برس کی بات ہے یہ جب کرش ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اتھارٹیرینزم سے ڈیل کر سکتے ہیں لیکن فیشزم سے ڈیل کرنا کہیں زیادہ مشکل ہوگا ایک بات اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ جو اتھارٹیرینزم ہے یہ تو ہمیں اس کی شکل کا اس کی حیت کا علم ہے کیونکہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں لیکن یہ جو فیشزم ہے یہ بڑی حد تک پاکستان میں ریلیٹیولی ایک نیا فینومینن ہے بیکاز ہم نے سیونٹیز کے اندر کچھ صورتوں میں اس کو دیکھا لیکن اس وقت جو ہے وہ کیونکہ جو ماڈرن ٹولز ہیں سوشل میڈیا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے وہ اس کی وجہ سے اس کی جو پھیلاؤ ہے وہ بہت تیز ہے اور بہت خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے تو آپ ذرا ان میں ڈسٹنکشن کیجیے گا اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو تھیوری ہے کہ فیشزم کو ڈیل کرنے کے لیے اتھارٹیرینزم ایک ٹول ہے وہ کیا ہے بھی یا زیادہ خطرناک صورتحال بن جائے گی فیشزم کے ساتھ جو ہماری فیسینیشن ہے وہ نئی نہیں ہے. ہوں۔ عنایت اللہ مشرقی کی پارٹی کا نشان بیلچا تھا اور بیلچا جو ہے فسطائیوں کا نشان تھا اٹلی میں ہوں، بالکل ایسے ہی مسولینی کے ہوں، لوگوں کا. ہوں، اور آپ کو وہ یاد ہے نا وردی 1940 مارچ میں جو لاہور میں خاکساروں کے ساتھ جی ہوا جی تھا جی اور جو اسٹیلنزم ہے ہوں، اس کے ساتھ فیسینیشن مودودی صاحب کی تھی. جی بالکل ٹھیک تو پورا جماعت اسلامی کا جو سٹرکچر ہے وہ بالکل کاڈر ویسے پارٹی کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیشزم شروع ہوتا ہے اس خیال سے کہ علی وارثی صاحب کی ذات مبارکہ میں وہ خوبیاں ہیں کہ مجھے اس بھائی کو جو سامنے بیٹھے ہیں اور جو اس ملک کے باقی رہنے والے ہیں ہوں، انہیں علی وارثی صاحب کی بہت ضرورت ہے. ان کی ذات مبارکہ کے بغیر جو ہے وہ ہماری اس دنیا میں نہ بھلائی ہوگی نہ آگے آگے کچھ جا کر ہو بالکل پائے گا. فیشزم ایک اگلا درجہ ہے تحکمانہ حکومت کا، ہوں، اتھارٹیرینزم کا. ہوں، اور ہم بالکل نہیں سمجھتے کہ فیشزم سے لڑنے کے لیے اتھارٹیرینزم ضروری ہے یا اس کو انڈورس کیا جائے. ہوں، ناتسی پارٹی فسطائی اور جو جاپان کے جنرل صاحب تھے ہوں، سیکنڈ وار میں جی 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 ان سے لڑنے والے کون تھے؟ برطانیہ اور امریکہ، ہوں، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا. ہوں، بالکل ٹھیک. جی تو فیشزم کو انسانوں نے جمہوریت سے شکست دی ہوں، اور جمہوریت ہی راستہ ہے. اور فیشزم کا ہوا دکھا کے ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اتھارٹیرینزم کو سپورٹ کریں. ہوں، ہم جس سانس میں فیشزم کی مخالفت کرتے ہیں اسی سانس میں اتھارٹیرزم کی بھی مخالفت کرتے ہیں. ہوں، ضیاء الحق تشریف لائے، ہوں، بھٹو صاحب کو ہم فسطائی کہتے تھے.
جی اور ہم نے کہا کہ بھٹو صاحب کو پہلے راستے سے ہٹائیں، اس کے لیے ہم ضیاء الحق کی آمریت کی حمایت کریں گے. ہوں اس میں ولی خان صاحب اور جماعت اسلامی کے احباب اور چودھری ظہور الہی ہوں نما ہستی ہیں. تب ظہور الہی ہوتے تھے، اب شیخ رشید صاحب ہوتے ہیں. جی یہ یہ دلیل بالکل غلط ہے. ہوں ہمیں عمران خان صاحب کی نام نہاد فسطائیت کہتا ہوں اس کو، ہوں اس لیے کہ عمران خان صاحب کو تو اس ملک میں وہ موقع مل ہی نہیں سکا جو فسطائیت کو ملا. ہوں نہ وہ اپنی ملیشیا کھڑی کر سکے، جی 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 نہ وہ جیسے ہی انہوں نے فوج کے مقدس دائرے میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جس چودھریوں کے کھیت میں گھسنے والے غریب آدمی کی گائے کے ساتھ ہوتا ہے. یہی ہو رہا ہے نا اس وقت، بالکل ایسے ہی ہے. یہ ان کا جھگڑا ہے. ہوں فسطائیت اس بات کا نام ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو میں کہوں گا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں آپ کو حق. ہوں میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ چاہیں تو آپ تصدیق فرما لیجیے گا. ہماری ایک بہت اچھی پبلیکیشن تھی ہیرلڈ، جی جی اور اس کے آخری ایڈیٹر تھے بدر عالم. جی بدر عالم صاحب سے کو ہدایت دینے کے لیے کہ آپ یہ بند کریں، ہوں اور حمید ہارون صاحب مالک تھے. ہوں یہ جو ابھی صاحب ریٹائر ہوئے نا، جن کے آپ بڑے رنگین قصے آ رہے ہیں، ہوں ہم تو جو ہے نا وہ صاحب اس ملک میں بڑے پرانے لوگ ہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ مختار بیگم کن کی دوست ہوتی تھیں، ہوں ہم تو جانتے ہیں کہ نور جہاں کن کی دوست ہوتی تھی، ہوں ہم تو جانتے ہیں کہ لاڑکانہ کسے بلایا جاتا تھا. تو یعنی ہم سے یہ باتیں ہم کسی کے جانے کے بعد نہیں کہتے، ہوں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمیں نظر آ رہا تھا جب جس پرچے میں آپ بھی کام کرتے رہے ہیں ہوں اس پہ جب یہ خبر آئی تھی کہ وہ فواد چودھری صاحب کہیں گے یہ تمغہ ان کو میں نے دلوایا ہے. میں نام ہوں وہ ہوں خاتون ہونے کے جی جی ناطے جی جی احتراماً ان کا نام نہیں لے رہا. ہمیں اس وقت بھی پتا کہ فواد چودھری کے پاس اتنا ویر بدال نہیں ہے، ہوں یہ مہربانی کوئی اور کر رہا ہے. ہوں ان صاحب نے ہیرلڈ کے ایڈیٹر سے نے جب بات اتنی بڑھ گئی ہوں تو انہوں نے کہا لیٹس اگری ٹو ڈس اگری. تو آصف غفور نے کہا کہ ہو آر یو ٹو ڈس ایگری. to agree to disagree with me? I will tell you what to agree with and what to disagree with. This is فسطائیت. ہوں اور یہ بھی بدلی نہیں ہے ہوں جو کچھ اس وقت بھی ہو رہا ہے اس ملک میں. بھئی یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے، جو کچھ اس کے بعد ہوا ہے، مجھے تو کوئی روحانی دعویٰ نہیں ہے، مجھے تو پارسائی کا دعویٰ بھی نہیں ہے، ہوں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سسٹم نہیں چل پائے گا. ظاہر یہ امپلوڈ کر جائے گا، ہوں یہ ایکسپلوڈ کر جائے گا. دس از ناٹ دا وے فارورڈ. ہوں لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ دس از ناٹ دا وے فارورڈ از ڈفرنٹ فرام سیئنگ عمران از دا اونلی سولوشن. نو انڈیویجول ہیز گاٹ دیٹ اسٹیٹس، بالکل. اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں. ہوں تو لہٰذا فسطائیت والا بھی معاملہ ہے. عمران خان صاحب کی فسطائی رجحان پایا جی جی جاتا جی ہے بالکل ان میں. ایسے ہی. فسطائی فاسسٹ کیا ٹینڈنسیز جس کو کہہ جی سکتے ہیں آپ. جی وہ ان میں ہیں. ہوں ان کو محمد بن سلمان پسند آتا ہے. ہوں وہ وہ ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں دیکھو لیکن وہ ٹائیگر فورس بن نہیں پاتی اس طرح کی جس طرح کی ایس ایس تھی. کچھ یس تو کوشش ہے، خواہش ہے. خواہشات ان کی ہیں، ہاں لیکن اس ملک میں اصل میں ان سے بڑے فاسسٹ موجود ہیں. جی وہ میں ایک تھی پوسٹ اس میں تقی عثمانی صاحب اور ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھے تھے تو وہ دونوں موبائل دیکھ رہے تھے. انہوں نے لکھا تھا قبلہ آپ یہ اسنیک والی گیم کھیلتے ہیں؟ لکھا ہوا نہیں تھا کہ کس نے کہا، اور دوسرے کا جواب لکھا تھا وہ بھی نہیں لکھا. انہوں نے کہا بھائی ہم خود بہت بڑے سانپ ہیں. تو یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ بڑے سانپوں سے ہے ان اس کا. لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فسطائیت کا اور اتھارٹیرزم کا میں سے کوئی ایک ٹول ہمیں اٹھانا چاہیے. اگر ہوں ہم لبرل ہیں ہوں تو وہ ایک ثقافت ہے ہوں. اس کی ایک اخلاقی فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے لیکن ہم وزار صاحب مجھے پھر یہ بتائیے گا کہ جی فرمائیے. ڈیموکریسی یہاں پر کوئی انسٹیٹیوشنز تو ایسا ہے نہیں، وچ از وائی ایک رائز جو ہے وہ اس قسم کی فورسز کا وہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر یا تو ڈیکیڈنٹ ہو سسٹم یا پھر سرے سے موجود ہی نہ ہو. اور یہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا. تو
ایسی صورت میں آپ یہ بتائیے گا کہ ڈیموکریٹکلی ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس فاسٹ. اب آپ کو ایک میں مثال کے طور پر پلیز پلیز. ابھی پنجاب کالج کا واقعہ جو کہ نان واقعہ ہے، واقعہ ہوا ہی نہیں. تو پنجاب کالج کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ڈس انفارمیشن کیمپین اتنی تیزی سے پھیلی کہ میرے جیسے بہت سارے لوگ بیوقوف بن گئے. اور میں نے اس کے بارے میں ویڈیو کر دی جس کے اندر میں نے کہا کہ جی پنجاب پولیس جو ہے وہ چھپا رہی ہے معاملے کو، اور وہ ایک امیر آدمی ہے، اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سارے، اور اس کی کالج کے ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے. بٹ دین وی ریئلائزڈ کہ ہمارے ساتھ تو ہینڈ ہو گیا. اب ہمارے جو لبرلز کے تمام، فار ایگزامپل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون کے ساتھ اگر کوئی ریپ کے واقعے کا الزام ہو تو فوری طور پر ہمیں اس خاتون کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے، آلدو وی ہیو ٹو ویریفائی، لیکن فوری طور پر تو ویریفائی نہیں ہو سکتے جتنی تیزی سے آگ پھیل رہی ہے. اب وہ ہمارے اوپر انہوں نے اس ہمارے ہی نظریے کو ہمارے اوپر ہی استعمال کر لیا کہ آپ پاگل ہو جاتے ہیں نا تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو پاگل بنا کے دکھاتے ہیں. اب ایسی صورتحال جب ایک معاشرے کے اندر موجود ہو جہاں پر یہ میٹر نہیں کرتا کہ پرسوں کیا ہو رہا تھا، ترسوں کیا ہو رہا تھا، وہاں میٹر یہ کرتا ہے کہ پرسوں آپ ان کے ساتھ تھے اور آج آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں ہاؤ ڈو یو، یعنی ڈیموکریسی کے لیے وہ ایک نوبیل انعام یافتہ خاتون ہے، میں نام بھول رہا ہوں، جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بات کہی کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی موجودگی میں وی کین ناٹ اگری آن فیکٹس، اینڈ وین وی ہیو نو فیکٹس وی ہیو نو ٹروتھ. وین دیر از نو ٹروتھ، ان دونوں چیزوں کی غیر موجودگی میں ہم، اور کنسنسس کوئی نہیں، ڈائلاگ کوئی نہیں ہے، ان تینوں چیزوں کی غیر موجودگی میں ہم ڈیموکریسی کو کیسے، وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی. سو سوشل میڈیا ہیز کم ان اینڈ اسٹائفلڈ فری اسپیچ ود فری اسپیچ. ڈیموکریسی میں یہ انہیرنٹ اسٹرینتھ بھی ہے اور ویکنس بھی ہے. جی ڈیموکریسی کین بی ڈیفیٹڈ تھرو ڈیموکریٹس اون انسٹرومنٹس اینڈ جی پاسٹولیٹس. بالکل امریکہ میں ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا انڈیا میں ہو رہا ہے. ہے. آپ کو ایک شعر سنو. بالکل ارشاد. نہیں کھیل ایدا یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتی. جمہوریت سیکھنا پڑتی ہے اور نسل در نسل سیکھنا پڑتی ہے. یہ کوئی، میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو دل آزاری ہو، یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے جس میں الف اعراب کی بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ ایک پروسیس ہے. اس میں جو اس کی مبادیات میں علم، فیکٹ چیک جسے آپ فرما رہے ہیں ضروری ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم سے کوئی ایسے آ کے کہہ دے کہ فلان جگہ پہ ریپ ہو گیا ہے تو ہم وہاں جا کے جو ہے وہ بنیادی جو ایویڈنس ہے وہ بھی کلیکٹ نہ کریں. ہم ریپ کو ناقابل قبول جرم سمجھتے ہیں، بٹ دی possibility that we are told about an incident of rape and we will go off the tangent and lose our capacity to analyze and look for the evidence. ہمیں نہیں پسند وہ بندہ جس کا وہ کالج ہے. ہمیں اس طرح کی تعلیم کے بارے میں بھی مسائل ہیں جو وہاں پہ دی جاتی ہے اور اس طرح کے دوسرے اداروں میں بھی. لیکن کسی پہ اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے. accused is the favorite child of law. یہ صرف عدالت کے اندر نہیں، صحافت میں بھی ہونا چاہیے اور صحافیوں کو دیکھنا چاہیے. ابھی آپ چونکہ چھوٹے بھائی ہیں تو شاید آپ کو علم میں وہ یادداشت میں واقعہ نہیں ہو. I was a young man when یہاں پہ ہاکس بے کا واقعہ کراچی کا، جی پڑھ رکھا ہے. وہ بھی نان ایونٹ تھا. لوگوں یہاں پہ لوگوں کو یہ سب سے بڑا الزام پتہ کیا، سب سے بڑی آرگومنٹ کیا ہوتا ہے کہ اچھا تو تمہاری بہن کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا تو تمہاری بہن جو ہے نا وہ اسٹیج پہ ناچی ہوگی، مرضی سے شادی کر رہی ہوگی تو تم پھر تمہیں آپ سمجھ گئے نا کہ یہ وہ. تو میرا ایک بہت عزیز دوست ہے جو آپ کی شاید انہیں جانتے ہوں، بہت پیارا آدمی ہے، عمید ملک. جی جی جی. وہ کہتا تھا کہ بھائی میں آئی ڈونٹ
possessed my sister. بالکل لکھا تھا اس نے میں اس کے ہاں یہ بڑی خوبصورت بات ہے. بالکل میں اس کے حقوق کے لیے اس کے لیے انصاف کے لیے لڑوں گا لیکن میں اس کی خوشیوں کے لیے بھی لڑوں گا. تو یہ جو یہ ہاکس پے والا واقعہ بھی ہوا. پھر یہاں پہ نیشنل کالج فارس میں اس طرح کی بات پھیلائی گئی تھی. یہ یہاں اب بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل سوال تھا آپ کا وہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں ہمیشہ ویلیو فریم ورک نیا بنانا پڑتا ہے. شاید آپ نے توجہ فرمائی ہو, مجھے نہیں معلوم, کہ ہم سب پہ جس پہ میرے سے زیادہ تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ عدنان کاکڑ صاحب کی ہے. when I say investment اس کا مطلب ہے وقت. جی 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 کیونکہ اس پہ فائنانس وغیرہ کا تو صحیح معاملہ ہی نہیں ہے, وہ الگ چیز ہے. ایک بھی تحریر جو ہے وہ اس موضوع پہ نہیں آنے دی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ذرا اپنے خیال میں زیادہ کٹر پن یا ایبسلیوٹسٹ ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی تحریر ہوتی تو مجھ سے کہتے ہیں کہ لکھنا ذرا. کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ صاحب ذرا مجھے, کیونکہ ہمارا یہ جو خیال ہے کہ ہر ایک کو رائے کی آزادی ہے, اس رائے کی آزادی میں دوسرے کو نقصان پہنچانے کی آزادی تو موجود نہیں ہے. دل آزاری کی آزادی تو نہیں ہے اس میں شامل. اس میں کسی کی توہین تحقیر, کسی پہ ایک صاحب نے تحریر بھیج دی جو کسی نام لے کے متعین ادارے کے متعین افراد کے بارے میں. میں نے ان سے کہا بھائی میں لاہور میں بیٹھا ہوں, میرے پاس نہ تو کوئی رپورٹر ہے نہ مجھے, آپ کراچی کے کسی صحافی سے بات کریں اگر معاملہ یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. میں نہیں شائع کر سکتا اس کو. آئی تھنک سوشل میڈیا از اے بلیسنگ. یہ انفارمیشن, یہ ہماری سیفٹی, ہماری سہولتوں میں یہ ہمارے کام آنے والی چیز ہے. اور یہ اب کوئی لگژری نہیں ہے, یہ ہماری روزمرہ زندگیوں میں ایک بند ذرا سا ہوتا ہے. انٹرنیٹ تو پتہ چلتا ہے نا کہ کیا فرق پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے گفتگو کے شروع میں لبرل کا لفظ استعمال کیا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کا الٹ کیا لفظ استعمال کروں. وہ ذہن جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں علم مکمل ہو چکا, اخلاقی اقدار متعین ہو چکی, اب اسی دائرے پہ کولو کے بیل کی طرح سے چلنا ہم پہ فرض کر دیا گیا. مجھے معلوم نہیں کہ اس گروہ کو کیا کہا جائے گا, لیکن آپ اس گروہ کے بارے میں یہ نوٹ کریں کہ اسی سائنس کی جس کی وہ مخالفت کرتا ہے اس کو ایوولوشن سے بہت پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو جو ہے وہ ریلیٹیوزم کی تھیری سے, وہ یہ وہی لوگ ہیں نا جو یہ کہتے تھے کہ 29 تاریخ جب ہوگی ہجری مہینے قمری مہینے کی تو پھر یہ کس چاند پہ اتریں گے. یہ لوگ کہتے رہے ہیں یہاں پہ. آج بھی نگیشن کرنے والے امریکہ سے لے کے پاکستان تک موجود ہیں. یہ لوگ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. اپنا تو یہ چھوٹی سی سرجری بھی امریکہ جا کے کرواتے ہیں, گاڑی تو نئے سے نئے ماڈل کی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو پر سے برا کہنا, وہ اب میں آپ سے کیا عرض کروں, تھوڑی جھجک بھی ہوتی ہے, لیکن بات تو جو ہے سو ہے فیکٹ. شکیل الرحمان صاحب نے کہا تھا نا کہ سوشل میڈیا گٹر ہے. اب انہی کے اخبار پہ لکھا ہوا ہے ہمارا جو ہے نا ویب چینل سبسکرائب کریں. صحیح ہے. تو میرے بھائی, ایک وقت تھا جب لوگ اخبار کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ ماؤں بہنوں سے چھپانے کی چیز ہے. گھر کے لوگ کہا کرتے تھے اپنے آپ کو نیک پارسا ثابت کریں کہ ہمارے گھر میں تو صرف اخبار ریڈیو پہ خبریں سنتے. پرنٹر کے خلاف ایک زمانہ تھا, پرنٹنگ مشین کے خلاف تھے, فلم کے خلاف تھے, ٹیلی ویژن کے خلاف تھے. طالبان تو ٹیلی ویژن کو پھانسیاں دیتے تھے. جی تو ماشاء اللہ. اور ہمارے محترم شجاعت حسین صاحب, یہی نام ہے نا گجرات والے 24 صاحب کا,
جب یہ لال مسجد کا وہ چل رہا تھا جولائی 2007 میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے گھر میں جو ہے نا اسے وہ ٹیلی ویژن اٹھوا دیا. اب اپیز کر رہے تھے نا ملا ذہن کو. اب اس ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ میں جب جاتا ہوں لاہور کے پی ٹی وی اسٹیشن پہ، تو وہاں پہ ایک پورا فلور ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ مسجد ہے. اس لیے کہ وہ مستقل رکھا ہوا ہے کہ ایک ملا تو بدلتا رہے گا. ہر حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کا ہے، ملا جو ہے وہ تو لاتی رہے گی. کبھی وہ ڈاکٹر اسرار کو لاتے، کبھی طاہر قادری کو لے کے آتے، شبیر احمد عثمانی کو لے کر آتے ہیں، شبیر مولانا عثمانی مودودی کو لے شبیر عثمانی مر گئے تو پھر سلمان ندوی کو باقاعدہ پاکستان لایا گیا. شبیر ریڈیو پر احمد مولانا مودودی کو لے کر ریڈیو پہ. اچھا پھر اس پہ بھی جھوٹ بولنے کی لیول دیکھیں. وہ چونکہ ریڈیو انڈر دا برٹش رول بڑا سینسٹیو معاملہ تھا، کیونکہ یہ اختیار کا ایک ٹول ہوتا ہے نا، نئی ٹیکنالوجی. تو وہ ڈائریکٹلی جس کو کہتے ہیں نا رسمی طور پہ جو اس کا ہیڈ تھا وہ وائس رائے تھا. بالکل ایسے ہی جیسے یونیورسٹی کا چانسلر گورنر ہوتا ہے. بالکل. تو وہ پاکستان میں بھی وہی ہوا نا جو مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے تو جو ہے نا فلانے بینک کی ساری اسٹیشنری جو ہے وہ دیکھیں وہ ساری کی ساری نقل کی ہے، ہم نے تو ان کا جو ہے وہ لوگو تک نہیں بدلا. تو ریڈیو پاکستان میں بھی وہی طریقہ چل رہا تھا کہ وہ پہلے وائس رائے تھا، گورنر جنرل ہوگا. تو جو بھی اپنا استاد بڑے غلام علی خان صاحب کو یا ارم لکھنوی صاحب کو جو بھی دعوت نامہ مشاعرے کے لیے یا کلاسیکی موسیقی کے لیے آتا تھا وہ قائد اعظم کی طرف سے ہی آتا تھا. سائن اس پہ جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن کے اہلکار نے کیے ہوتے تھے. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جی قائد اعظم نے از خود درخواست کی تھی مودودی صاحب سے. اور قائد اعظم نے صرف مودودی صاحب ہی کو درخواست نہیں کی تھی، تو استاد بڑے غلام علی خان صاحب کو بھی اور استاد بندو خان کو بھی درخواست کرتے تھے. اس لیے کہ وہ فارمیٹ پرفارما جو ہے وہ بنایا وہی تھا. ٹھیک ہے. اس پہ میں آپ کو ایک دلچسپ، جو کہ دلچسپ کم ہے، شرمناک زیادہ ہے، سبق آموز کر. جب پاکستان کی اس پاکستان میں شکست بالکل واضح ہوگی، جو لوگ بالکل ڈیسیشن میکنگ میں تھے انہیں تو نومبر میں پیکنگ میں بیٹھے ہوئے پتا تھا کہ جنگ ہوگی اور یہ کہ ہم ہاریں گے. بالکل. یعنی اس کو گل حسن کو اور رحیم خان کو اور بھٹو کو تو پتا تھا، بالکل نومبر میں پتا تھا. ڈان کو نہیں پتا تھا، اس کو 16 تاریخ تک نہیں پتا تھا. اس کو تو 16 تاریخ تک جو ہے نا وہ نصر من اللہ و فتح قریب انگریزی کے اخبار میں عربی کی آیات والے اشتہار ڈان اکیلا تھوڑی تھا. 17 تاریخ کو بھی انہوں نے کہا وار ول کنٹینیو. وہ مجھے تو بالکل یاد ہے میرے بھائی. علی وارسی اپر ہاف ہوتا ہے نا فرنٹ پیج کا، اس کے لیفٹ سائڈ پہ 2 کالم کی تھی وار کمز ٹو این، مقامی کمانڈرز میں سمجھوتے کے نتیجے میں بھارتی جنگ بند ہو گئی ہے اور بھارتی افواج ڈھاکہ میں داخل ہو گئی. اس کے اوپر ضیاء خان کی سرخی تھی کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جنگ جاری رکھیں گے. جنگ اس لیے جاری تھی کہ اس کا بھی وہ تو اپنا آئین دے رہا تھا، اخبارات کے دفاتر میں تو اس کا آئین آ رہا تھا. اس سارے معاملے سے کچھ دن پہلے جب چھوٹے لیول پہ بریگیڈیئر وغیرہ کے لیول پہ بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ بھائی کھیل ختم ہو گیا وہاں، تو ایک ملا صاحب کو بلایا اے آر صدیقی غالباً بریگیڈیئر اس وقت جو ہے وہ غالباً یہی نام ہے، انہوں نے پاکستان میں ہسٹری بھی لکھی ہے. وہ آئی ایس پی آر میں اس وقت بریگیڈیئر ہی سربراہ ہوتا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے ملا کو بلایا اور کہا کہ آپ نا عوام کو ذرا حوصلہ دینے والی ایک تقریر کریں جس میں ان کو ذہنی طور پہ شکست کے لیے تیار کیا جا سکے. انہوں نے یہ کام بھی کیا. وہ جو عوامی لیگ اور بھٹو صاحب کے
کے خلاف فتویٰ دیا تھا نا فروری 70 میں، ہوں، اس پہ احتشام الحق تھانوی کے بھی دستخط ہیں، اور وہی احتشام الحق تھانوی جو ہے وہ بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ان کا وہ مقام تھا جو طارق جمیل کا عمران خان کے دور میں تھا، ہوں، یا وہ مر گئے تو ان کا چھوٹے بھائی تھے یا احترام الحق تھانوی، جی، جی، پھر اسرار، پھر طاہر القادری. ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح ہر سے دور کے یہ لیے ہر وہ دور میں بالکل، عمران اپنا میاں نواز شریف صاحب. ہوں، حیرت کی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو بڑے اہتمام سے داتا صاحب جاتے تھے ہوں، غسل دینے کے لیے، جی، ایسے ہی ہے، جب سے سعودی عرب سے ہو کے آئے پھر نہیں گئے. ہوں، صرف ان میں وہ ایک وہ جینونلی پیر پرست ہیں ہاں، اسحاق ڈار صاحب، جی، 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 وہ وہ ابھی بھی جاتے وہ ہیں، جاتے ہیں. لیکن شاہی گھرانہ جو ہے رائے وہ نہیں بنڈ کا جاتے، ہاں، وہ نہیں وہ جاتا. نہیں جاتے. ان کا ان سر ان کا تو مجھے بڑا ایک پسند ہے بات وہ یہ ہے کہ جو ان کی اتفاق مسجد ہے وہاں پر ہری پگڑی والے نماز پڑھاتے ہیں اور جو ان کی رائے بنڈ والی مسجد ہے جاتی عمرہ میں وہاں پر تبلیغی جماعت والے پڑھاتے ہیں تو یہ تو ایک حسین امتزاج ہے یہ حسین اب بھی ہے اور کنوینئنٹ بھی ہے. کنوینئنٹ بھی ہے کیونکہ جو رائے بنڈ کے پاس ہے اور جو جو پھر شہر کے قریب ہے جب ان کی اہلیہ کلثوم نواز کا انتقال ہوا تو جنازہ پڑھانے کے لیے طارق طارق جمیل جمیل صاحب صاحب آئے بالکل تشریف ایسا لائے ہی تھے. بالکل ایسا ہی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نکاح اور جنازے کے لیے امیر لوگوں کے جنازوں پہ اور نکاح کے لیے یہ لوگ تشریف لے جاتے ہیں. ہوں، یہ نئی بات نہیں ہے کہ وہ فلانی ٹائلے بنانے والوں کے کا نکاح پڑھانے کے اتنے پیسے لے لیے ملا نے. ہوں، یہ محمد خالد اختر نے مکاتیب خضر میں ہوں، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ امیروں کی بیٹیوں کی نکاح جو ہے وہ خاص خاص ملا ہوں. پڑھاتے تھے. ان کے لیے بہت اچھے کپڑے، ان کے لیے خاص رقم. ہم اب غریب پتہ بھی نہیں سر کرتے ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کھانا بھی دیں ان کو پیسے بھی دے کر بھیجیں ان کو ایک کپ سوٹ بھی دیں لیکن بس وہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس محلے کی مسجد کا ہی ہوتا ہے ان کے جنرل باجوہ کے جو بیٹے ہیں یہ ان جب کے لیے طلاق ثاقب رضا وغیرہ مصطفی ہوتی ہے صاحب ہے اس میں بھی بڑے مولوی صاحب سے فسخ نکاح کا فتویٰ لینا چاہیے یا وہ میاں بیوی اپنی خوابگاہ میں ہی کر لیتے کہ وہ طلاق ہو گئی. جو ان کو سمجھ میں آئے ویسے مطلب ظاہر ہے یہ کوئی اتنا وہ جی زیادتی ہے، آسپیشیس یہ اوکیزن علماء کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے وہ اس میں ان کے لیے کوئی روٹیوں ڈر کا لگتا ہے نا بندوبست سر وہ کہیں حلالے کا مشورہ ہی نہ دے دیں تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ نہیں. اس کے لیے تو ہمارے پاس ماہر آزمودہ تجربہ کار لوگ آرڈر پر تیار کیے جاتے مکینک موجود ہیں. ہیں جی بالکل تو سر بہت شکریہ بہت اس حوالے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایک مزید جو ہے وہ پروگرام کریں گے وجاہت مسعود صاحب کے ساتھ لیکن وہ آپ کو جو ہے وہ کسی اور دن نظر آئے گا جس کے اندر ہم ان سے ریلیجس انٹالرنس پر بھی بات کریں گے لیکن آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے تھے وہ یہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں لبرل سیاست جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو دیکھتی ہے اس کے اوپر جو الزامات کی بوچھاڑ ہے آج کل وہ کس طرح سے اور میں نے ان سے یہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی باتوں میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بھائی وہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا ہم اتنے تھے بھی نہیں میرا یہ اپنا ہاں خیال ہے ہاں کہ ہم بالکل اتنی صحیح. بڑی تعداد میں تھے بھی تو نہیں کہ تھے اب بھی نہیں کبھی نہیں تھے بھائی. آج بھی آج ہم بھی ایک اقلیت بھی نہیں ہے. ہاں 100 لوگ نہیں صرف اکٹھے انیس ہوتے ہمارے سے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. بالکل اور اس میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو اپنی زندگی پہ ان اصولوں کا اطلاق ہے نا ہوں یہ اتنی بڑی آزمائش ہے. ہوں اس میں بڑے بڑوں کا پول کھل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی گھر کے اندر اور زندگی رکھی ہوتی ہے باہر اور ہے ہاں اتوازی معاملات چل رہے ہوتے ہاں تو یہ ہم نے ان سے جو ہے وہ یہی بات کی اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی ہوگی مجھے تو کم از کم بہت کلیئرٹی ملی آج اس ساری باتوں کو سن کے انہوں نے بہت سے جو ہے وہ مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ واضح کیے اس لیے ان کے اضافی 2 نمبر جو ہیں وہ ان کو ملیں گے تو بہت شکریہ آپ کا وجاہت صاحب اور آڈینس کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس جرنی پر وہ موجود تھے علی وارسی کو نیادور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے آداب